اور اس کے ساتھ اب انشاءاللہ ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور میں اب آغا صاحب کو ویلکم کروں گا کہ آپ ذرا اسٹیج پہ آئیے اور آپ کے ساتھ کچھ دو چار باتیں ہو جائیں۔ آغا صاحب، وارم ویلکم فار آغا صاحب۔ آغا صاحب، ویلکم ٹو یو، تھینک یو ٹو دی گراؤنڈ آف سڈنی۔ اور آپ کے ماشاءاللہ اتنے چاہنے والے 81 سیشن سے لے کے 90 تک کے آپ کو یہاں لوگ ملیں گے۔ کچھ لوگ اینزیک کی چھٹی کی وجہ سے آؤٹ اسٹیشن چلے گئے۔ میری تو یہ چاہت تھی کہ آپ کو جیسا آپ کا اسٹیچر ہے، کوئی ایک بڑے کر کے کوئی منسٹر فار آئی ٹی کو بلایا جائے کہ بتائیں ہمارے پاس کتنا بڑا آئی ٹی کا ایک ایسٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو لیکن چلیں آپ کے ساتھ ہم لوکل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ جب آئیں گے وقت لے کر تو پھر ہم اس کو بڑے اسکیل پہ کریں گے۔ اب آغا صاحب، ٹو اسٹارٹ وتھ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ 76 سال کے ہیں۔ ابھی عالمگیر پچھلے 2 مہینے پہلے یہاں آیا تھا، وہ بھی 76 سال کا ہے۔ نہیں، میں 74 چلیں، عالمگیر صاحب 2 سال چھوٹے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ آپ اس 76 سال کی عمر میں بھی 0 میٹر لگتے ہیں، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس کا سیکریٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ پہلے تو یار میں بتانے سے کہ کیا راز ہے، ایک جو میرے جذبات ہیں آج، اٹ از امیزنگ، آنیسٹ ٹو گاڈ، آئی ایم ایکسائٹیڈ، آئی ایم ان ایکسٹسی، آئی ایم ان اے بلسفل environment. I feel really great sitting on top of the world where I can see all of you once again, and I thank Allah for giving me this opportunity کہ میری زندگی اس اتنی کی کہ آپ سے پھر ملاقات ہو سکے، کیونکہ میرے کولیگز جو تھے کہیں چلے گئے، بھٹی صاحب چلے گئے، ڈاکٹر مسعود چلے گئے، اور کچھ یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر ہیں جو نہیں رہے۔ اور میں سچ بتاؤں، اینڈ مائی وائف از اے وٹنس، کہ فرصت کے لمحات میں جب بھی کبھی میں کتاب زندگی کی ورگردانی کرتا ہوں تو ماضی کی دھندلی یادیں امٹ کر میرے ذہن پر چھا جاتی ہیں، اور ان یادوں سے وابستہ جو سب سے خوبصورت گھڑیاں وہ یونیورسٹی میں وہ دن جو آپ سب کے ساتھ میں نے گزارے، ایبسلیوٹلی بیوٹیفل ڈیز۔ اور مجھے بلیو کریں، ہر اسٹوڈنٹ کا پتہ ہے جب وہ آیا تھا وہ کیسا تھا، جب یونیورسٹی سے نکل کے گیا تو وہ اس وقت کیسا تھا۔ لاکھوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم کمپیوٹر سائنس میں جائیں، ہزاروں اپلائی کرتے تھے، اور ان میں سے ہم چند ہیرے ڈھونڈتے تھے جو ہمارے ساتھ 2-2.5 سال گزاریں گے، ہم ان ہیروں کو تراشیں گے اور پھر سوسائٹی میں چھوڑیں گے کہ جائیں بھائی، یہ آپ کی اب زندگی شروع ہوتی ہے، اللہ کی کائنات ہے، اس کو آگے بڑھائیں۔ ایون گاڈ ہیز دس آبجیکٹو دیٹ دا یونیورس شوڈ ایکسپینڈ۔ آپ کا کام تھا اور ہے، اینڈ آئی ایم ڈیلائٹڈ ٹو سی دیٹ ایوری باڈی ماشاء اللہ از سکسیزفل ان لائف۔ میں بڑا گھومتا پھرتا رہتا ہوں، ہر جگہ پر میرے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس جتنے بھی میرے تھے وہ بہت اچھی جگہوں پہ ہیں آج، ان کی لائف بڑی اچھی گزری ہے، اور وہ اس کائنات کو ہر اپنے اینگل سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو شکیل، دوسرا کویشچن آپ کا یہ ہے کہ ہاؤ کم آئی ایم اسٹل ینگ۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھا ہی رہا تھا تو مجھے ایک جاب ملی ٹو بی اے CEO آف پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ، اور میں نے وہ سیٹ کیا ادارہ۔ تو وہاں جو چیئرمین تھے انہوں نے پوچھا بھائی کتنی عمر ہے تمہاری؟ اس وقت میں 45 سال کا تھا، تو میں نے کہا I'm 45۔ کہنے لگے اچھا، I thought you are 32۔ What's the reason? How come you look so young? I said, sir, I'm always with young people۔ ان کے ینگ خیالات ہوتے ہیں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ان کے ساتھ میں پارٹیز میں بھی جاتا ہوں، ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتا ہوں، ایک میرا وہاں پہ مقام بھی ہے، اینڈ آئی فیل ینگ بیکاز آف دیئر ینگ تھاٹس، بیکاز ایوری تھنگ ڈپینڈز آن یور تھنکنگ۔ تھنکنگ میکس یو اولڈ، تھنکنگ میکس یو ینگ۔ سو اف یو کین کانکر دس کانسیپٹ that the entire life starts from thinking and then put it into action, you can do anything in life. I believe in that, and I've acted upon that throughout my life,
اور میں ہمیشہ اس میں کامیاب رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ریلیشن شپس کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہوں. اکیڈمک بھی رہے, پڑھاتے بھی رہے یونیورسٹی میں, ساتھ آپ نے آٹومیشن بھی کی, آئی ٹی سروسز کی, دنیا بھر میں مختلف پروجیکٹس بھی کیے ہیں آپ نے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بریف رن ڈاؤن دیجئے, اکیڈمکس, آئی ٹی سروسز, لوکلی اینڈ اوورسیز, جو کچھ آپ نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے اس پہ روشنی ڈالیے ذرا. So by the time I reached the age of 24, 25, I realized that these are local realities and there is something more than that. So that is the time which I feel was changed my life into something called spiritual side. کہ کوئی اور بھی چیز ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے, اس میں یہ لوکل ریالٹیز ہیں. میں نے کہا جاوید ڈھونڈ اس ریالٹی کو جو حقیقت ہے. آپ کو پتہ ہے 24-25 سال کی عمر سے ساری آپ گزرے ہیں. اس وقت انسان میں وہ شعور نہیں ہوتا, وہ اویئرنیس نہیں ہوتی, تو کنفیوز ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آئیں. تو آئی وینٹ ٹو ایجپٹ, ٹو الازہر یونیورسٹی, ٹو آسک سم آف دا ٹاپ اسکالرز, پروفیسرز. میرے ذہن میں کوئی اسلامی کویشچن تھے, ان سے باتیں کی, یہ وہ. تو بہت سی کلیئرٹی آئی. اور وہاں پہ ایک صاحب تھے, نام میں بھول گیا, شیخوں کے نام لمبے ہوتے ہیں. ایک چیز بڑی اسٹک کی مجھے. انہوں نے کہا کہ یار جو اللہ تعالیٰ ہے نا, وہ اس کا بھی آبجیکٹیو ہے. میں نے کہا ان کا کیا آبجیکٹیو؟ انہوں نے کہا یہ کائنات بنائی ہے تو آپ فزکس وغیرہ کے اسٹوڈنٹ ہیں, پڑھیا آپ نے. دس ورلڈ از ایکسپینڈنگ, سو دیٹ از دی ڈیزائر آف اللہ ٹو ایکسپینڈ دس ورلڈ, ٹو کیری آن اینڈ آن اینڈ آن. So whatever you do in life, align your objectives with His objectives. Align your objectives with the objectives of Allah. That this universe should expand. And it will only expand when you do something good. پیچھے نہیں لے کے جانا اسے, پیچھے نہیں لے کے جانا. اور اس دوران میں ایک بڑی عجیب چیز ہوئی میرے ساتھ. I was in London, I was doing my masters. اور میری کلاس میں 30-35 اسٹوڈنٹس تھے from all over the دنیا. اس میں میں سب سے کمزور تھا, بیکاز آئی ڈن بی ایس سی ان پاکستان. اس زمانے 2 سال کی بی ایس سی تھی, تو میرا جو بیک گراؤنڈ تھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, آل دو آئی واز تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن اینڈ آل دیٹ. تو جب میں ایم ایس سی کر رہا تھا آپریشن ریسرچ, تو آئی فاؤنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ, لاٹ آف میتھس دس اینڈ دیٹ. تو ایک اسٹوڈنٹ تھا گریک یونیورسٹی سے, ایتھنس سے ٹاپ کر کے آیا تھا. ہی واز مائی نیکسٹ ٹو مائی روم ان دا ہاسٹل. تو میں اس سے بڑی مدد لینے لگا کہ یار پڑھا دے, یہ کر دے, وہ کر دے. تو ایک دن اس نے مجھے بس تانا مار دیا تنگ آ کے, یار تم پاکستانی تو بس ایسے ہی ہوتے. اب اس وقت ہم بھی جوان تھے, ایک خون تھا, مجھے بڑا اچھا نہیں لگا کہ یار یہ مجھے میرے ملک کو یہ کہہ رہا ہے. تو میں اپنے کمرے میں آیا, تو میں نے سوچا یار کہ اس کو اتنی اگر اس میں ایگو ہے تو اس کو میں نے توڑنا ہے. آئی مسٹ بیٹ ہم. یہ 2 سال کا کورس تھا. تو اس رات میں نے آبجیکٹیو بنایا دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بیٹ دس انستاسیوس کولیوانوس, آئی وانٹ ٹو بیٹ ہم ان دا ایگزام. لیکن رات کو ایک بڑی عجیب چیز ہوئی پھر, اور میں آج ڈسکلوز کر رہا ہوں آپ کو. ہوا یہ کہ مجھے ایک, اب یہ غیبی اشارے ہوتے ہیں, پھر سمجھ رہے ہیں آپ, یہ اشارہ یہ ہوا کہ تو اسے بیٹ نہیں کر سکے گا جب تک تو اپنے آبجیکٹیو کو الائن نہیں کرے گا اللہ کے آبجیکٹیو سے, اور اس سے مدد نہیں مانگے گا کہ تو نے اس تاسو کو بیٹ نہیں کرنا. انستاسیوس کولیوانوس نام تھا اس کا, اب پیار سے تاسو کہتے تھے. تو نے اس یونیورس کو آگے بڑھانا ہے. اسٹینڈ فرسٹ, ایکسل ان یور لائف. اینڈ آئی کوڈ فیل دیٹ انرجی ان می. اینڈ بلیو یو می, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, آئی میڈ آبجیکٹیوز. میں نے کہا جب اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ فرسٹ ان دی یونیورسٹی. Forget TASO is nothing. I set my objective, goals. But to cut the story short, goals are very important in life to achieve the objective because you measure the performance towards the objective. تو میں نے کہا یار فرسٹ سیمیسٹر جب آئے گا, فرسٹ سیمیسٹر میں تو ویسے ہی میرے کو 32 نمبر پہ آیا 35 میں اسٹوڈنٹ میں سے, کہ یار میں نے اب 20 پہ جانا ہے. تھرڈ سیمیسٹر میں 16 پہ, پھر 8 پہ, اینڈ دین فائنلی ایٹ ٹاپ. Cut the story short, din raat I started thinking about the objective, aligning with Allah's objective of taking the universe forward.
I achieved my goals exactly the same way, and at the end of the 2 years I stood first in the university. So now that convinced me اس سے اب پیچھے دیکھتا ہوں تو کیا تھا. ایک تو یہ کہ God only helps you when you help yourself. انگریزی کا محاورہ بھی ہے, آپ محنت کریں گے تو میں ہیلپ کروں گا, اور اگر آپ اپنی نیت کو, اپنے آبجیکٹیوز کو, اپنے کام کو میرے ساتھ ملا کے کریں گے تو میں اور ہیلپ کروں گا. اینڈ اٹ واز بینگ پرووڈ انسان سے ٹوٹلی. اینی وے میں نے اپلائی کر دیا, میں گیا ادھر, انٹرویو ہو گیا تو دے شوڈ انٹرسٹ کہ بھائی آپ ایکسیپٹ کریں گے. تو میں نے کہا جی میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. ان کا جو چیئرمین بیٹھا تھا, میں نے کہا واٹ از دی آبجیکٹیو آف دس آرگنائزیشن, ویئر یو وانٹڈ ٹو ٹیک دس آرگنائزیشن. تو وہاں ایک تھوڑا کتابچہ پڑھا تھا, انہوں نے مجھے دے دیا کہ گھر جاؤ گے تو پڑھ لینا. میں نے کہا اچھا. پھر ان سے کچھ باتیں کی میں نے, تو مجھے لگا یار یہاں تو میری گروتھ رک جائے گی, میری گروتھ رک جائے گی یہاں پہ, میں تو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو میں سلام کر کے باہر نکلا. باہر آنے تک اس زمانے میں ٹیکسیاں بڑی کم تھی, ٹانگا کھڑا تھا, بیٹھا. میں نے کہا لے جاؤ مجھے صدر پنڈی میں. بائی دا ٹائم جو 10-15 منٹ لگے پہنچنے میں, آئی ڈیسائڈیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جوائن دس آرگنائزیشن بیکاز دے ڈونٹ ہیو آبجیکٹیوز, دے ڈونٹ ہیو گولز, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گرو. اور جاوید آغا تو آیا آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ. تو میں نے بڑا سوچا کہ کیا کروں. کسی نے مجھے بتایا جی آپریشن سر پڑھاتے ہیں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں. میں نے نیکسٹ ڈے بھائی کا موٹر سائیکل پکڑا, بیٹھا, سوٹ ٹائی پہن کے یونیورسٹی پہنچ گیا. اس کے بعد مجھے بلایا اندر وائس چانسلر صاحب نے. میں اندر گیا, میں نے ریزیومے ٹیبل پہ رکھا. انہوں نے دیکھا, نام ان کا تھا شیخ امتیاز صاحب, بڑے زبردست وائس چانسلر تھے اس زمانے میں, وہ ٹاپ کے وائس چانسلر, لا کالج کے رہے یہ وہ. مجھے کہتے ہیں ینگ مین وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیچ. میں نے کہا سر I want to join the university to teach my students how to excel in life. I want to teach my students how to think positive because there's magic in thinking big. 2-3 ڈائلاگ اور میں نے مرائے. کہتے ہیں یار اچھا. بیل ماری, وہ بلایا سیکرٹری کو, کہتے ہیں ڈکٹیشن لو. ڈکٹیشن لی. اس نے کہا ڈیئر مسٹر اسحاق, کوئی اسحاق صاحب میں ہے اس زمانے میں کوئی چیئرمین تھے, آئی ایم سینڈنگ دس ینگ مین ٹو یو. یہ لکھوایا انہوں نے. اینڈ پلیز ایڈجسٹ ہم ان کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ, اسٹارٹ پریپیئرنگ دا پیپرس. ود ان 3 months آئی وانٹ ٹو پروموٹ ہم ٹو اسسٹنٹ پروفیسر. بن گیا جناب. بس پھر ٹوٹل میں 20 سال رہا یونیورسٹی کے ساتھ, فرام 1982 to 2002 اپ ٹو 1892 تک فل ٹائم پڑھایا 10 سال. اس کے بعد پارٹ ٹائم پڑھاتا رہا بیکاز آئی گاٹ انذر جاب اینڈ آل دس. ناؤ آپ نے ذکر کیا کہ یہ آئی ٹی کی جو پاکستان کی سچویشن کیا ہے, وہ میرے ساتھ زیادہ عیاں ہوئی 2 چیزوں سے اس وقت, اور آج بھی میرے خیال ہے وہی چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں. تھوڑا سا پانی منگوانا ہے. ایک یہ تھا کہ 1987 میں انڈیا میں کانفرنس ہوئی ان ٹریوینڈرم, تو میرا یونیورسٹی سے نام گیا, تو میں ٹریوینڈرم گیا انفارمیٹکس کے اوپر. اس وقت ہمارے پاس جو پرانے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دیکھے ہوں گے مین فریم ہوتے تھے پرانے آئی بی ایم کا, وہ پنچ کارڈ, تو یہ وہ کہانی آئی بی ایم 360. میں جب ادھر گیا ٹریوینڈرم میں, تو ہمیں وہ لے کے گئے جناب بنگلور, اس کے بعد مدراس, وہ کیا کہتے ہیں اسے, اب کچھ نام چینج ہو گیا ہے, کوچین, ٹریوینڈرم, وہاں اسکولوں میں لے کے گئی. تو میں نے پہلی دفعہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر دیکھے پڑے ہوئے ٹیبلوں کے اوپر, ڈیسک ٹاپ جو آئے تھے. خیر میں وہاں پہ 8-10 دن رہا, تو ادھر دنیا ہی اور تھی. میں واپس آیا, وی سی صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا سر, انہوں نے کہا کیسا ٹرپ رہا. میں نے کہا بڑا کچھ سیکھا ہے سر. دنیا تو کمپیوٹر سائنس کی چینج ہو گئی ہے, یہ مین فریم میں کچھ پھینکیں باہر, وہاں پہ ڈیسک ٹاپ لائیں, ادھر کچھ لڑکوں کو پڑھائیں تاکہ آگے مارکیٹ میں ہمارا کوئی بات بنے. ان کے الفاظ یاد ہیں, آغا صاحب اگر گدھے گاڑی سے کام چل سکتا ہے تو رولز رائس حضور لگانی ہے. تو میں الجھ پڑا ان کے ساتھ. میں نے کہا سر یو آر اولڈ تھنکر, آئی وانٹ ڈیسک ٹاپس فار مائی اسٹوڈنٹس.
and I have to get them. If you can't get it, I'll get them for you. سیدھا میں تو وائس چانسلر پہ چڑھائی کر دی. کہتے اچھا کر لو. پھر میں گیا جناب سیدھا, وہ ایک ہوتے تھے ڈاکٹر, نام بھول گیا, وہ بھی چیئرمین رہے ہیں آپ سب سے پہلے کمپیوٹر سائنس کے, سیگل کمپیوٹرز, انہوں نے سیٹ کیا. ان کے پاس گیا میں نے کہا 2-3 ہمیں دو تاکہ ہم یونیورسٹی میں لگائیں, لوگوں کو پتہ چلے. بٹ ایونچولی کچھ میں لگا رہا تو وی سی صاحب نے کوئی لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ اپروو کر دیے, تو ہم نے 10 ڈیسک ٹاپ لگائے جن کی ہارڈ ڈسک تھی پتہ نہیں, اور 10 پتہ نہیں وہ 10 میگا بائٹ کی ریم. تو یہ روم شوم کا چکر تھا. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا, جو ڈیسیجن میکر تھے, وہ گھسے پڑے لوگ تھے, ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. ایک یہ وجہ. اس کے بعد میں گیا CEO بن کے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ, ویئر مائی ٹاسک واز ٹو آٹومیٹ دی انٹائر ٹیکسیشن سسٹم آف پاکستان. میں نے جناب وہاں پہ اپنے قائد یونیورسٹی کے لڑکے, میرے اسٹوڈنٹس باہر سے بڑی میں نے اکٹھے کیے, دا بیسٹ آف دا بیسٹ برینز ٹو اسٹارٹ. 10 سال میں رہا, 10 سال میں جنگ لڑتا رہا. آئی وانٹیڈ ٹو آٹومیٹ, اور زبردست پروگرامز بنائے ہم نے, اتنے زبردست سافٹ ویئر جس میں ہم ایک جو انکم ٹیکس آفیسر ہے اس کی چھٹی کر سکتے تھے. تمام لاز, دیئر نالج, ہاؤ انکم ٹیکس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, سب ہم نے بنایا. کسٹم, سیلز ٹیکس, ہر چیز. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک پریزنٹیشن دینے گیا دبئی میں کسٹمز میں, جو پاکستان نے کیا. تو وہاں پہ گورے اٹھ کے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا یہ جو تم نے کام کیے یہ تو ہم نے نہیں کیا ابھی تک. میں نے کہا جی کم اینڈ سی, بٹ انفارچونیٹلی ٹل ٹو ڈیٹ دے آر ناٹ امپلیمنٹڈ بیکاز آف کرپشن. پیسے اکٹھے کرنے والا کرپٹ, پیسے دینے والا کرپٹ, دونوں کا ملاپ ہوتا ہے, مکمکہ ہوتا ہے, کہانی ختم. تو میرے بھائی اس ملک میں اس ویری انفارچونیٹ کہ کرپشن اس قدر سیپ کر چکی ہے, لوگ ہر بندہ اپنے متعلق سوچتا ہے, جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. سب سے زیادہ مسجدیں پاکستان میں ہیں, سب سے زیادہ لوگ نمازیں پاکستان میں پڑھتے ہیں. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ نیت ٹھیک نہیں ہے, ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. وی آر جسٹ گوئنگ فار اوور سیلف. سیلف لیس ہونا چاہیے. اور سیلف لیس کب ہوں گے آپ؟ جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں. تھنک ان یونیورسل ٹرمز, تھنک ان اے بگر پکچر, تھنک ان اے بگر پکچر, ناٹ اباؤٹ یور سیلف, not about yourself. Think in a bigger picture. You could be brilliant in your head, but if you don't have an objective what you want to achieve, you are like a blind guy. yaar zindagi ne thappad ادھر سے مارو ادھر چلے گئے, ادھر سے مارو ادھر چلے گئے. Even you are educated, no good. You must have objective, what you want to be, where you want to go, then make goals. And I personally think that people who are sitting here, they are the cream of the nation. میں نے پہلے بات کی تھی اسپاؤزز کی, میں آ جاؤں اس کے اوپر کہ یہ پورے پاکستان سے جب ہم 30 لوگ لیتے تھے تو وہ واقعی ہیرے تھے, فرسٹ ڈویژنرز. اس کے بعد زبردست IQ ٹیسٹ, اس کے بعد ہم انٹرویو لے کے پھر رکھتے تھے آپ کو. تو آپ کے کندھوں کے اوپر بہت بوجھ ہے پاکستان کا, آپ نے اتارنا ہے. آپ اس کے لیے بیٹھ کے forget politics for Pakistan. No Imran Khan, no Nawaz Sharif, no this. Pakistan comes first. اس کے متعلق سوچیں. صرف پاکستان ہی نہیں, میں تو سمجھتا ہوں being a Muslim, ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے. قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ اے انسان یہ دنیا تیرے لیے بنائی ہے, میں نے, ہے میری, کہتا ہے میری, لیکن بنائی تیرے لیے. یہ بھی شکیل میں چل چلتے بتا دوں, اٹ از اے ٹریمینڈس فیلنگ. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا, آغا صاحب بڑے اسمارٹ ہیں, بٹ کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کا ذہن کیا ہے, دیٹس دا تھنگ. ایک دن میں, یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے, میں قرآن ڈیلی پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ, اور اس کے وزڈم کو سمجھتا ہوں. یہ نہیں لفاظی پڑھ کے آگے گزر گئے, ہر چیز کے پیچھے. اینڈ آئی فائنڈ اٹ اے فیسینیٹنگ بک وچ کورز دی انٹائر یونیورس. اس میں پڑھتا ہوں کہ اے انسان یہ تیرے لیے دنیا بنائی ہے, تو دیکھ اسے, تو دیکھ اسے میں تیرے کیا بنایا, پھل فروٹ یہ چیزیں کھا, انجوائے کر. میں نے پلے باندھ لی یار, تو مرنے سے پہلے میں نے ساری کائنات الگ دیکھنی.
I've been to over, I think now 77 countries, and my goal is to make 100 before I die. Only because I want to see the creation of Allah. Wherever I go, I say Subhan Allah, यार क्या बनाया मेरे लिए बनाया ना. तो जब वो कहते हैं ना कि आप स्पिरिचुअल लेडर पे चढ़ने के लिए ईगो ज़ीरो हो जाती है. टूट कर तारे नफ्स ने ऐ ज़िया, टूट कर तारे नफ्स ने ऐ ज़िया, राज़े साज़े ज़िंदगी अफ़शा किया. जब वो नफ्स की तार टूटती है, जब मैं ख़त्म होती है, मैं तो कुछ नहीं है, सब वो है, तो फिर नई दुनिया में आप पैदा होते हैं. यू आर बॉर्न अगेन, यू बिकम अ डिफरेंट ह्यूमन, यू सी इन मोर यूनिवर्सल मैनर. सो आपके जो बहन भाई पीछे 24 करोड़ पड़े हुए हैं, गुर्बत के अंधेरों में ढके हुए हैं, जो उठ नहीं सकते बेचारे, जगह जगह पे इवन द जो मिडिल क्लास आदमी है हमारे जैसे, वो वहाँ लोग भीख मांग रहे हैं. सच बताऊँ, मेरे पास आए हैं. अभी टाइम नहीं मैं आपको स्टोरियाँ सुनाऊँ, मैं बाहर साल पाकिस्तान जाता हूँ, लेकिन लोग अंधे हैं वहाँ पे, वो देख नहीं सकते, वो अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर, वो अवेकनिंग नहीं है, वो एनलाइटमेंट नहीं है. यू पीपल आर एनलाइटेंड, एंड इफ यू आर नॉट एनलाइटेंड of the enlightenment of which I am talking about, please get enlightened. Please awake to the reality. Please awake to the reality. ये नहीं कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, यार हमारी तो बड़ी ऐशी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ गए माशा अच्छे. नो, आपके कंधों पे अल्लाह ताला आपको ये पूछना, मैं बता रहा हूँ, आप तुझे पढ़ाया, 24 करोड़ 20 करोड़ के अवाम में से चंद यूनिवर्सिटी में भेजे, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छे उस्ताद मिले, क्या करके आया तू? ही इज गोइंग टू आस्क यू, आई एम टेलिंग यू. देखें एक और चीज़ जो है, कितना टाइम है यार, मैं तो 7 दिन बोलता रहूँगा, खत्म करो. आप जो वो ये है 6 मिनट में, हाँ ठीक, वो ये है. एक और कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, कुरान की बातें की हमने, एंड बिलीव मी, आई डिराइव द एंटायर एनर्जी, एंटायर, आई एम एन एनर्जेटिक. आस्क माय वाइफ, I never say I'm tired. मेरी डिक्शनरी में लफ्ज़ नहीं है. I'm 74. I work more than my kids, more than everybody. Where do I get this energy from? अल्लाह ताला कहता है मैं हर चीज़ में हूँ. मैं विज़डम की बात करने लगा. कुरान में लिखा हुआ है, लोग पढ़ते हैं, समझ ही नहीं आती. मैं हर चीज़ में हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर है ना, तो मुझे किसकी फिर ज़रूरत है? I derive my energy from him. He is sitting inside me. ऐ इंसान मैं तेरी शहराग से करीब हूँ. That means he is sitting in my man, in my heart. The only problem is that we are not aware that he is sitting there. दुनिया के नशे में हमें कंडीशनिंग हुई है हमारी, we are conditioned. उस कंडीशनिंग को तोड़े अगर अंदर बैठा हुआ है और हर वक्त आपकी अवेयरनेस इस लेवल की हो कि वो देख रहा है मुझे, और that is in a pure form, how can he do something wrong? Tell me. अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करने लगा हूँ जी, कि लाइक फॉर एग्जांपल माशाल्लाह आप जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस आपको पे करते हैं फॉर द मोटिवेशन ऑफ देयर पीपल, ख़ास तौर पे जो कनाडा और दूसरे मुल्कों में आप जाते हैं. तो आप सर ये बताइए कि हाउ डू यू प्रीच आवर पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ यंग लोग भी हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन है, कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ and how to be entrepreneurial and how can we elevate the scale of Pakistan, for example, level of the respect or grace of the country. पहली सोच ये बदलें आप, that you are not only a body. बड़ी फ्री बात कर रहे हैं. Human is not only a body. He must elevate himself from physicality to spiritual side also. You are made of two things. Please remember that. You are not only body. Two things. You are made of body plus spirit. And that spirit, Amre Rabbi, Allah ki spirit hai aapke andar. So once you realize that, once you get that awakening, then you are a tiger. You can get after everything in life. Think about positive things. Think about good things. You can excel. You can achieve anything you want. Now, Shakil, mashallah, I know Shakil बड़े
اسٹوڈنٹ رہا ہے میرا. میں یہاں سے مثال دیتا ہوں. آپ نے وہ بنایا پاکستان مشن, اس کو آگے لے کے چلیں, آپ اس کو بڑھائیں. یہ نہیں جی شکیل نے بنایا چھوڑو یار. یو آلریڈی ہیو اے فورم, یو ہیو اے فورم, پٹ یور انرجیز انٹو اٹ, ہیلپ ہم, گیو یور آئیڈیاز, چینلائز دیم ٹو ون دیٹ وی وانٹ ٹو امپروو. پاکستان کو چھوڑ دیں, وہ جو اس خطے میں جو لوگ بیٹھے ہیں پسے ہوئے ہیں ان کو اوپر لے کر آئیں. آپ ان کو اوپر لے کر آئیں. صرف یہ نہیں کہ پیسے دے کے فارغ کر دینا ہے. آپ کیوں پاکستان اوپر نہیں آ رہا؟ اٹس ویری انفارچونیٹ وی ایٹ میں نے کام کیا ان کے ساتھ, کرپٹ لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں سارے. اوپنلی آئی سے ہیں, یہ سب کو جانتا ہے کہ اندر کی جانتا ہوں, میں لڑائیاں کرتا ہوں ان کے ساتھ. آپ یہ مت سوچیں جی کہ وہ نواز شریف کے اسد و شہباز ہے. آپ آبجیکٹو رکھیں, پاکستان کو بڑھانا ہے ہم نے, پاکستان کے امیج کو بڑھانا ہے ہم نے. آئی ایم ویری ہیپی ہی کیپس آن رائٹنگ آل الون. کبھی بائیڈن کو خط لکھ رہا ہے, کبھی میں نے اس کو سمجھایا وہ پکڑانا چاہیں, یار دھیان رکھ دینا. سنگل ہینڈیڈلی از فائٹنگ, یو مسٹ جوائن ہم. ٹرائی ٹو فرسٹ, پہلی بات تو ہے کہ پاکستان کی امیج کو بڑھائیں. آپ پاکستان کی امیج کو کیسے بڑھائیں گے؟ نمبر 1, ہماری حرکتیں ٹھیک ہونی چاہیے دوسرے ملکوں میں. وی شوڈ پروو دیٹ وی آر گڈ. میں تو یہاں پہ کہیں جاتا ہوں کھانے کے لیے, میں دیکھتا ہوں کہ لیڈی آئی, دروازہ کھول دیتا ہوں, گوری ہو تو اس کو پتہ چلے اچھا بندہ ہے یار. پوچھے تو کدھر سے, میں کہتا ہوں پاکستان سے, بتاؤں تو صحیح. لیٹ اس ٹرائی ٹو ایز ایکسپرٹس وی مسٹ امپروو دا امیج, نمبر 1. نمبر 2, میری جو بھی مدد ہوگی, شکیل آئی ول ہیلپ سٹنگ دیئر. پلیز کیری آن ود یور مشن, because the mission is for Pakistan. Mission is for Pakistan, for the people of Pakistan. اور اس کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اس وقت لیک کر رہے ہیں ہم, میرے حساب سے پیسے بھی ڈالتے ہیں, کیوں کر کے کس نے کنواں بنا دیا, کس نے وہ کر کے. نو, we need to change the mindset of the people in Pakistan. We need to change that. اس کے لیے we need a communication channel. میں جیسے کہا تھا یار, کوئی وی لاگ شو بنایا کرو, بولا کرو, یا سوچو کتنا پیسہ لگتا ہے, کوئی نیچا چھوٹا سا ہم بھی ایک الجزیرہ یا BBC بنا دیں جس میں صرف پروجیکشن ہو پاکستان کے ان لوگوں کی. پاکستان کے the guys are talented, they are very talented. ہماری قوم میں زبردست لوگ ہیں, میں بتاؤں آپ کو, میں نے ساری دنیا میں کام کیا ہے. believe you me, ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. انفارچونیٹلی مافیا نے اوپر نہیں آنے دیتا. And we have to kill that mafia. We want the common people to come up. They will only come up if you make them aware. ہاں, عمران خان کو میرے ماما چاچا نہیں ہے, میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں. اس کو یونیورسٹی میں میں پڑھتا تھا, میرے سے جونیئر ہے, وہ آکسفورڈ میں تھا, سسکس میں کھیلتا تھا, میں سسکس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اس سے جانتا ہوں. اس کو بھی جانتا ہوں میں, اور ادھر بھی جانتا ہوں, ان کے ساتھ کام کیا 10 سال میں نے. اس نے شعور پیدا کیا ہے, یہ فیکٹ ہے, اچھا لگے نہ لگے, شعور پیدا کیا اس نے قوم میں. اب میں پاکستان جاتا ہوں, ٹیکسیز میں آتا ہوں, اس سے بات کروں, کوئی اپنے میں نہیں بتاتا, کیونکہ آئی ایم اے نان پولیٹیکل گائے. آپ کو پتا ہوگا یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ نہیں تھا, جمعیت PPP یہ وہ, میں تو پڑھانا تھا. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ بھائی زندگی میں آگے بڑھو, آپ زندگی میں بڑھو گے تو باقی پالیٹکس بھی کر لیں گے ہم. تو آپ جناب یہ جو پاکستان مشن بنایا ہوا ہے اس کو لے کے آگے چلیں. لیٹ آسٹریلیا ٹیک دا لیڈ, لیٹ آسٹریلیا ٹیک دا لیڈ. ونس یو کم اپ, کینیڈین بھی جوائن کر جائیں گے, اور وہ UAE والے بھی کریں گے آپ کو, اور جناب امریکہ بھی کرے گا. وہاں سوئے ہوئے لوگ, جگہیں انہیں. I'll help you. Thank you sir very much. Thank you for your very nice talk and enlightening one also. اب آغا صاحب کو ان کی پاکستان میں جو نام پیدا کیا ہے انہوں نے IT میں, اور اس کی اچیومنٹس کی لائیو اچیومنٹس کے ریکگنیشن پر ان کو پاکستان مشن کی طرف سے لائیو اچیومنٹ ایوارڈ دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ یار کیل, گاڈ بلیس یو. تھینک یو, سب کی طرف سے شکریہ جی. گڈ تھاٹ, گاڈ بلیس یو.